السلام علیکم۔ پاکستان میں آئندہ عام انتخابات کب ہوں گے اور نگران حکومت کیا پاکستان کے اندر مہنگائی، بے روزگاری، اکنامک ڈیفیکلٹیز اس حوالے سے کوئی لوگوں کو ریلیف دے پائے گی؟ اسی طریقے سے دہشت گردی کی ایک ویو ہے جو کچھ عرصے سے دوبارہ اس نے سر اٹھایا ہے، اس کو کچلنے کے لیے جو ڈٹرمنیشن، جو ریزولو، جو طاقت چاہیے اس کا عملی اظہار ہوگا؟ کیا جو پاکستانی فوج کے، پاکستانی پولیس کے، پاکستانی سویلین جو شہادتیں اٹھا رہے ہیں اس کا سلسلہ روکنے میں نگران حکومت کامیاب ہوگی؟ یہ سارے سوالات آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ ڈسکس کرنے کے لیے جو مہمان شخصیت ہے نگران وزیر اعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ صاحب۔ کاکڑ صاحب بہت شکریہ، آج ہمارے ساتھ آپ شامل ہو رہے ہیں۔ تھینک یو۔ انتخابات کے حوالے سے صدر عارف الوی نے ایک خط لکھ دیا، چٹھی لکھی ہے انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو 6 نومبر کی تاریخ تجویز کی ہے۔ جو الیکشن کمیشن نے شیڈول دیا ہوا ہے اس کے مطابق 30 نومبر تک تو ڈی لیمیٹیشنز ہونی ہے۔ اب آپ کے خیال میں ریئلسٹک ٹائم فریم کیا بنتا ہے؟ بہت شکریہ ندیم۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ندیم صاحب ظاہر ہے ڈی لیمیٹیشن بذات خود بھی کانسٹیٹیوشنل الیکٹورل پروسیس کا حصہ ہے، تو پرائم مینڈیٹ تو الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے۔ صدر پاکستان نے ان کو یقیناً ایک تاریخ تجویز کر دی ہے، وہ ڈیو ڈیلیجنس اس پہ کریں گے، اپنی ڈیلیبریشنز کریں گے اور جو ریکوائرڈ کنڈیشنز ہیں ٹو کنڈکٹ فری اینڈ فیئر پولس، میرے خیال میں الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ جلد ہی اس نتیجے پہ پہنچ کے کہ کون سا مناسب دن اور تاریخ ہوگی وہ شاید اناؤنس کر دیں گے۔ کاکڑ صاحب آپ خود بھی انتخابی عمل میں حصہ لیتے رہے، ڈی لیمیٹیشن سی سی آئی کے فیصلے کے بعد ایک بائنڈنگ بن جاتا ہے ان کے اوپر عمل کرنا الیکشن کمیشن آف پاکستان کے لیے۔ 30 نومبر تک ڈی لیمیٹیشنز ہے، پھر 54 ڈیز کی اسکیم آف الیکشنز ہے، تو ہمیں یہ جنوری کے آخر میں یا فروری کے فرسٹ ویک میں لے جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں یہی ٹائم فریم بنتا ہے؟ دیکھیں ریئلسٹکلی اسپیکنگ اگر تمام چیزیں ایسی طرح سموتھ جاتی ہیں تو میرا اپنا بھی اندازہ یہی ہے کہ سم ویئر مڈ جنوری، اینڈ آف جنوری کوئی بھی دن اس کے لیے متعین کیا جا سکتا ہے الیکشن کے لیے، الیکشنز کے لیے۔ آپ ریڈی ہیں انتخابی عمل کو سپورٹ کرنے کے لیے؟ بالکل ہم ریڈی ہیں۔ ہمارا جو رول ہے ٹو اسیس دا الیکٹورل پروسیس، وہ چاہے فائنینسز کے حوالے سے ہو، فنڈنگز کے حوالے سے ہو، لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو پرسنل اویلیبل کرنے ہیں، پورے الیکٹورل پروسیس کو جہاں پروٹیکٹ کرنا ہے، اس پولنگ ڈے کے حوالے سے ہماری تیاری مور لیس الحمدللہ مکمل ہے۔ پچھلی حکومت جاتے جاتے ایک چینج کر کے گئی تھی، انہوں نے نگران حکومت کو امپاور کر دیا تھا اکنامک ڈیسیژن میکنگ کے حوالے سے۔ ہم پچھلے 1.5 سال کے اندر پاکستان میں مہنگائی کا بہت بوجھ دیکھتے ہیں، پچھلے 1.5 سال کے اندر، بلکہ کنٹینیوس ایک پروسیس ہے پچھلے چند سالوں کا۔ بے روزگاری میں اضافہ ہوا، مہنگائی میں اضافہ ہوا، روپے کی قدر کے اوپر بہت زیادہ دباؤ آیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس اسکوپ ہے ان چیزوں کو ایڈریس کرنے کے لیے؟ ندیم صاحب دیکھیں، ایک تو اس کے لانگ ٹرم ظاہر ہے اکنامک انٹرونشنز ہے، سولوشنز ہے۔ اب انفلیشن کو آپ لے لیں، وہاں پہ انفلیشن بنیادی طور پہ جو سپلائی آف منی ہے ٹورڈز دا پروڈکشن آف گڈز اینڈ سروسز، اس کے ریلیشن شپ کا نتیجہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو یہ سپلائی آف گڈز جو تھی اور سروسز وہ تو قدرے تعداد میں موجود تھی، لیکن ایک آرٹیفیشل سپلائی آف منی کو انفلیٹ کر کے انفلیشن کی طرف پوری مارکیٹ کو لے جایا گیا، اور اس میں گورننس کے حوالے سے جیسے ہی ہماری نگران حکومت میں ڈیسیجن ہوا، ہم نے چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کو، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو، چیف سیکرٹریز کو، آئی جی پیز کو ہورڈنگ کے حوالے سے، اسمگلنگ کے حوالے سے بڑی کلیئر انسٹرکشنز تھیں، اور وہ کلیئر انسٹرکشنز ملک کے طول و عرض میں رپورٹڈلی بہت ساری جگہوں پہ ان کا ایکشن بھی نظر آیا ہے، جس کی وجہ سے مجھے ایک ہفتے کے اندر بلکہ 5-6 دن کے اندر کچھ زیادہ جو پازیٹیو امپیکٹ ہے کوئٹہ سے، گلگت سے، پشاور سے، کراچی سے، مختلف جگہوں سے لوگ مجھے رابطہ کر کے بتا رہے ہیں کہیں پہ چینی مارکیٹ میں 40 روپے کم ہو گئی ہے، کہیں 35 روپے کم ہو گئی ہے، مختلف رپورٹس ہمیں مل رہی ہیں، لیکن ایک اوور آل پازیٹیو امپیکٹ مارکیٹ پہ آیا ہے۔ اچھا وزیر اعظم صاحب، جو آرمی چیف کا بزنس مین سے انٹریکشن تھا وہ ایک نقطۂ آغاز مجھے نظر آتا ہے، کس نے قصور کس کا تھا؟ پی ڈی ایم کا تھا، عمران خان کا تھا؟ اس تفصیل میں بھی میں جاؤں گا آگے تو آپ سے انالیسز آپ کا بھی لوں گا، لیکن آرمی چیف کا وہ جو سٹیٹمنٹ تھا بزنس مین کے سامنے کہ ہم یہ جو اسمگلنگ ہے آٹے کی،
فرٹیلائزر کی، ڈالر اسمگل ہو رہا ہے، چینی اسمگل ہو رہی ہے، اس کو ٹالریٹ نہیں کریں گے، اس کو روکیں گے. ایرانین تیل آ رہا ہے، 1 لیٹر تیل کراچی نہیں پہنچنے دیں گے. اس نے بڑا پازیٹیو امپیکٹ کریٹ کیا. کیا رول ہے آرمی چیف کا اس سارے عمل کے اندر؟ دیکھیں، آرمی چیف کا ایک سینٹرل رول ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک آرگنائزیشنل اسٹرینتھ ملٹری کی ہے، اسے جب ہم نے کسی بھی مقصد کے لیے استعمال کیا، اس کے ہمیں نتائج بہت اچھے ملے ہیں. کیا یہ مسائل کا لانگ ٹرم حل ہے؟ قطعاً نہیں ہے. میں بھی جانتا ہوں، آپ کے سننے والے اور دیکھنے والے بھی جانتے ہیں. تو وہ اقبال نے جو کہا تھا نا کہ پس چب آیت کرتے، پھر کیا کیا جائے. مین وائل ہمارے جو سول انسٹیٹیوشنز ہیں، جن کا پرائم رول ہے ٹو ڈیلیور آن آل دوز اکاؤنٹس، وہ ایک ڈیٹریٹڈ سچویشن کا سامنا ہے ان کو. ایک ایسے نان فنکشنل یا ال فنکشن انسٹیٹیوشنز کی طرف نشاندہی کرتے ہیں کہ وہ تمام کام اپنے تئیں نہیں کر پا رہے ہوتے. تو حل کیا ہے کہ کیا جو آپ کے پاس اویلیبل اسٹرینتھن آرگنائزیشن ہے ملٹری کی صورت میں، اس کو بھی کمزور کر دیا جائے؟ قطعاً نہیں. حل یہی ہے کہ ان کی کیپیسٹی انہانسمنٹ کی جائے، ان کو بہتر کیا جائے. مین وائل جب یہ پروسیس آپ کمپلیٹ کریں، آپ سال اس میں لگتا ہے، 2 لگتے ہیں، 1 ڈیکیڈ لگتا ہے. اس دورانیے میں آپ نے جو آپ کی سب سے اسٹرینتھن آرگنائزیشن ہے ملٹری کی، ان سے پیرالل یہ ایڈیشنل کام لینے ہیں، اور جو کہ ان کی پرائم رسپانسبلٹیز میں آتا نہیں ہے. تو لہٰذا وہ ایڈیشنل رول اور بوجھ جب لیتے ہیں، اس میں اس وقت کی لیڈرشپ جو ہوتی ہے اس کا پرائم اور سینٹرل فوکس بن جاتا ہے. تو کرنٹ آرمی چیف بھی جو ہیں وہ بہت پازیٹیو انداز میں اس میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. جنرل عاصم کے اس بیان کے بعد 350 سے اوپن مارکیٹ میں 300 کے قریب آ گیا، اور انٹر بینک بھی 300 سے نیچے چلا گیا. ڈالر کی جب بھی ہم پاکستان سے اسمگلنگ کابل میں ذکر کریں گے تو اس میں جہاں سویلین سیٹ اپ کا ذکر آئے گا، کچھ اسمگلرز کا ذکر آئے گا، پولیٹیکل فگرز کا ذکر آئے گا، وہاں بارڈر سیکورٹی کے حوالے سے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا، ملٹری کا بھی ذکر آئے گا. تو ایک کوآرڈینیٹڈ آپ کو ایفرٹ چاہیے. کیا آپ نے نشاندہی کر سکیں کہ کون کون سے ایسے وہ ہیں چہرے جو پاکستان سے اس جرم میں ملوث ہیں، جن کو ہاتھ ڈالنا ہے آپ نے؟ دیکھیں، ابھی یہ جو اس کا لیٹ سے ایرانی تیل اور پیٹرول کی جو اسمگلنگ کا معاملہ ہے، یہ آج سے 1.5-2 سال قبل بدقسمتی سے ہمارے کچھ سیاسی پلیئرز تھے جنہوں نے مختلف فورمز پہ یہ آرگومنٹ کیا تھا کہ چونکہ جی ہمارے ہاں بارڈر ایریاز میں لوگوں کو روزگار اویلیبل نہیں ہے، انڈسٹری نہیں ہے، زراعت نہیں ہے، تو ہمیں جو ہے نا ان کو پرمٹ کرنا چاہیے، ان کو الاؤ کرنا چاہیے ود ان بارڈر ڈسٹرکٹس، یہ ٹریڈ کرنے کی اجازت دینی چاہیے. اچھا، اس پورے پیرائے میں انہوں نے جس ہوشیاری سے کام لیا وہ یہ تھا کہ جو پروونشل گورنمنٹ تھی اس کو یہ اختیار دیا کہ جناب جن گاڑیوں کو جس میں اس تجارت کی اجازت ہوگی، اس میں جو متعلقہ ڈپٹی کمشنر صاحبان ہوں گے وہ ایک ٹوکن کا اجرا کریں گے. کلیئرلی انہوں نے وہ کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور پھر وہ ٹوکن جو تھا نا اس کا ایک حفظانہ مقرر کر دیا گیا، اور وہ حفظانہ جو ہے وہ لگ بھگ 2 سے 2.5-3 لاکھ روپے پر وہیکل، اور یہ وہیکلز مور اور لیس 20 سے 22 ہزار کی تعداد میں روزانہ ان کی موومنٹ ہوتی تھی. اب وہ ریونیو جنریشن جو السٹ ریونیو جنریشن تھا، وہ وہاں پہ صوبائی حکومت میں ایسے لوگ موجود تھے، وفاق میں اہم عہدوں پہ لوگ موجود تھے، اور ان کے شاید گرد و نواح کے جو لوگ تھے. کیا ان کی نشاندہی ہوگی ہے کہ وفاق میں اور صوبے کی سطح پر کون لوگ تھے جو ایرانین تیل کی اسمگلنگ؟ اس میں دیکھیں بیوروکریسی کے لوگ موجود ہیں، اس میں پولیٹیکل کلاس کے لوگ موجود ہیں. کیا وہ پولیٹیکل فگرز آئیڈینٹیفائی کیے ہیں آپ نے؟ میں بہت حد تک ان کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو چکی ہے، لیکن ظاہر ہیں ہم کسی ذمہ داری کے ساتھ کسی کا نام اس لیے نہیں لے رہے ہیں کہ وہ ایویڈنس ہم کلیکٹ کر رہے ہیں جو کورٹ آف لا میں بھی کل ان کے اگینسٹ استعمال 22,000 گاڑیاں اگر بارڈر سے تیل اسمگلنگ میں ملوث ہوں تو آنکھ بند کر کے تو ہو نہیں سکتا. نہیں، آرگنائزڈ کرائم ہے. قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ میں آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں، اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چند بیوروکریٹس جو اس پچھلے سال 1.5-2 میں ان اضلاع میں جن کی تعیناتی رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جو ان کی تعیناتی میں جن کا کوئی عمل دخل رہا ہے، یہ پرائم لوگ ہیں. ایکشن لیا جائے گا؟ بالکل لیا جائے گا، لیکن ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ ایسے ایکشن لیں کہ کورٹ آف لا کے اندر ان کو کنوکٹ بھی کیا جا سکے. لیکن آپ نے ایک سینٹیمنٹ کریٹ کیا ہے مارکیٹ میں جس سے تبدیلی آئی ہے.
فنڈامنٹلز ابھی وہیں سٹینڈ کرتے ہیں. اگر آپ کا, ہم دیسی لفظوں میں کہتے ہیں یہ صرف ایک ڈنڈا تھا آرمی چیف کا, ایک میسیج تھا جس نے یہ چینج کیا. اگر آپ کو اس کو سسٹین کرنا ہے تو آپ کو اس کو کنکلوژن تک پہنچانا پڑے گا, منطقی انجام تک لے جانا پڑے گا. کورٹ آف لاء کے لیے ایویڈنس لیں, ان بندوں کو پکڑیں, ان گاڑیوں کو روکیں, بارڈر سیکورٹی پہ جو آفیشلز ہیں ان کو چیک کریں. یہ تمام جو ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں, یہ تمام پہلو جو ہیں اس میں موجود ہیں, اور انشاءاللہ بہت جلد آپ کو اس کی ایویڈنس بھی نظر آئے گی. ڈالر سمگلنگ کے اوپر اسحاق ڈار صاحب نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا $2 ارب پاکستان سے سالانہ افغانستان جا رہا ہے. بہت بڑی رقم ہے, اور ہماری مارکیٹ کا سائز اتنا چھوٹا ہے کہ یہ $5-7 ملین پر ڈے پوری مارکیٹ کو جولٹ کر رہا ہے. کیسے روکیں گے؟ دیکھیں, یہ ڈالرز جو اللیگل ایک ٹریڈ تھی جس کو گرے ایریا کہتے تھے, کچھ لوگ انفارمل کہہ رہے تھے. ہمارے آنے سے کم یہ فائدہ ہوا کہ ہم نے اس کا نومنکلیچر چینج کیا, اس کی ویکیبلری چینج کی کہ اس کو انفارمل کہنے کے بجائے اللیگل کہنا شروع کریں. جب تک آپ کسی کو وضاحت کے ساتھ غیر قانونی حرکت یا کام نہیں کہیں گے تو آپ اس کو قانوناً روکنے کے مجاز کیسے ہوں گے. یہ ہم نے پہلا میں سمجھتا ہوں مائلسٹون اچیو کیا جب تمام لوگوں نے یہ اگری کیا کہ ہاں یہ غیر قانونی عمل ہے. اب اس غیر قانونی عمل میں جتنی بھی یہ غیر قانونی یا illicit ریونیو جنریشن ہوتی تھی, جو لوگ اس قسم کا پیسہ بناتے تھے, ظاہر ہے وہ الائڈ بینک کے کسی اکاؤنٹ میں اس پیسے کو پارک نہیں کرتے تھے. یہ تمام پیسہ کنورٹ ہوتا تھا اس اللیگل مارکیٹ کے اندر, ڈالرز میں, پاؤنڈز میں, مختلف کرنسیز میں, اور پھر یہ خطے کے کئی ممالک میں جا کے ان کرنسیز میں پارک ہوتا تھا. اس سے آپ کے جو فاریکس ریزروز تھیں اس پہ اوپن مارکیٹ پہ اثر پڑتا تھا, ان کے ریٹس پہ اثر پڑتا تھا, ڈیمانڈ بڑھ جاتی تھی, اس کا اثر جو ہے نا ہمارے جو بینک ریٹس ہیں ان پہ آتا تھا, اور ایک ویشیس سائیکل چل رہا تھا پچھلے 1.5-2 سال سے خصوصی طور پہ. اس سائیکل کو ہم نے بریک کیا. ایک طرف تو ہم نے یہ جو illicit ریونیو جنریشن تھی اس پہ ہاتھ ڈالا, اس پہ ہاتھ ڈالا, ساتھ میں جو فزیکل سمگلنگ تھی فارن ریزروز کی ڈالرز کی صورت میں, اس پہ بھی ہم نے کریک ڈاؤن کیا. ان دونوں نے اس کی جو ڈیمانڈ تھی اس کو اللیگل ایرینا میں کم کر دی. اب جو ہی وہ کم ہوئی اس کے اثرات جو ہے نا ہمارے بینک ریٹ پہ بھی آنا شروع. آپ کے خیال میں روپیہ مزید مستحکم ہوگا؟ دیکھیے, میں تو امید رکھتا ہوں, اور میری دعا بھی ہے اور ہماری کوشش بھی ہے, لیکن یہ تمام کے تمام ہم جو ہے نا کسی مینجمنٹ کے حوالے سے نہیں کر رہے ہیں کہ ہم آرم ٹوسٹنگ کر رہے ہیں. ہم نے صرف اور صرف ایک کام کیا ہے, اور وہ یہ ہے کہ جو بھی پاکستان کے قوانین ہیں بارڈر مینجمنٹ کے حوالے سے, گورننس کے جو یہ چھوٹے چھوٹے چیلنجز ہیں, ریگولیٹری ٹریڈ ہے, اس میں قانون کے مطابق بیہیو کرنا شروع کر دیا تو مارکیٹ سینٹیمنٹ خود بخود ٹھیک ہونی شروع ہو گئی. 104 پہ تھا ڈالر یہ جب پی ایم ایل این کی 2017-18 میں حکومت کا خاتمہ ہو رہا تھا, بلکہ آخری دنوں میں انہوں نے اس کو ڈی ویلیو کر کے 113-14 پہ لے گئے تھے. پھر عمران خان کے خلاف جس دن 10 اپریل کو تحریک عدم اعتماد تھی 189 تھا اس دن, اب 350 سے اوپر چلا گیا اوپن میں, اور انٹر بینک بھی 307 تک گیا شاید. کیا ایسی تبدیلی آئی؟ یہ لوگ کیا انکمپیٹنٹ تھے, ان کو پتہ نہیں تھا, نااہلی تھی ان کی, انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے؟ $80 ارب کی ہم نے ایک سال میں امپورٹ کر لی تھی, آخری سال جو پی ٹی آئی کا تھا $31 ارب کی برآمدات. کیا ہوا کیا ایکچولی پاکستان کے ساتھ؟ تباہی ہو گئی اس میں تو آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ, لیکن ایز اے لے مین جو پہلے بھی میں فائنانس کمیٹی کا ممبر رہا, ہمیں بھی بتایا جاتا تھا, حکومت میں آنے کے بعد بھی کچھ لوگ بتاتے ہیں, اکثر لوگ ڈی ویلیویشن کو لنک کرتے ہیں آپ کی ایکسپورٹ کے ساتھ. جیپنیز اس کو کرنسی کو یون کو لوگ کوٹ کرتے ہیں کہ جی چونکہ اس کی ڈی ویلیویشن اس لیے رکھی گئی ہے تاکہ وہ ایکسپورٹس ان کی اتنی زیادہ ہے کہ وہ ویلیو فار منی جو ہے یا جو اپریسیشن ہے وہ ان کی گڈز میں ان کو ریٹرن ہو جاتی ہے. جو دوسری کرنسیز جن کے ساتھ وہ ٹریڈ کر رہے ہوتے ہیں اس میں ان کا پروفٹ مارجن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ان کی اکنامک سٹیبلٹی ڈومیسٹکلی یا جو گروتھ ان کی ہوتی ہے اس میں وہ بہت پازیٹیو رول پلے کرتی ہے. ہمارے ہاں مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ڈی ویلیویشن تو ہوئی یا کی گئی, لیکن اس کے ساتھ جو آپ کو ایکسپورٹ بیس تھا, جو آپ کا گروتھ تھا, جو آپ نے گڈز پروڈیوس کرنے تھے, اس پہ کوئی فوکس نظر نہیں آیا مجھے. حکومت کی اہلیت کویسچنیبل؟ دیکھیں, حکومت ہماری بھی ابھی کچھ اہل فیصلے کریں گے, کچھ شاید ہو سکتا ہے نا اہل فیصلے ان کے ہوں, نا مناسب فیصلے ہوں. ہر حکومت پہ جو ہے نا ہیلدی کرٹیسزم بنتی ہے, اور ماضی کی حکومتوں پہ بھی کرنی چاہیے, لیکن یہ مسئلہ صرف کسی ایک یا دو حکومتوں کو ان پہ نکتہ چینی کرنے سے شاید اس مسئلے کا حل نہ ہو. ہماری جی ڈی پی گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ جو ہے
جب تک آپ اپنی مینوفیکچرنگ سیکٹر یا گڈس پروڈکشن کو لارجلی آپ دیکھ لیں وہ نہیں بڑھاتے، آپ اپنے سروسز نہیں بڑھاتے اور اس کی طرف آپ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کرتے، کوئی بھی حکومت آ جائے، آج 3 ماہ بعد الیکشن ہوں، 4.5 ماہ بعد ہوں، آخر ہونے ہیں، اس کے بعد کسی نہ کسی ایک مینڈیٹڈ حکومت نے آنا ہے۔ اگر معاشی اصلاحات پہ کوئی پروگرام مختلف سیاسی جماعتوں کے پاس سے نہیں ہوگا تو خاکم بدہن مجھے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ آپ جو چھوٹے گینز ایون اس کم دورانیے میں بھی کر لیں گے وہ کہیں واپس ریورس ہو کے اب مزید کسی کرائسس کا شکار نہ ہو۔ پاکستان میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی نے بھی اکانومی کو بہت مارا ہے۔ آپ 2014 کے دھرنے سے شروع کر لیں، وہاں سے 126 دن، پھر فیض آباد دھرنا، اور پھر وہ منتج ہوتا جا کے 9 مئی کو۔ اس کے اوپر آپ کی کیا رائے ہے؟ 9 مئی کتنا بڑا سانحہ تھا، اور 2014 والا جو دھرنا تھا وہ کتنا بڑا ایک نیگیٹو نقطۂ آغاز تھا فار پاکستانی پالیٹکس؟ دیکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی دو رائے اس میں نہیں ہے کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی جو ہے نا وہ آپ کو اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کرنے سے بھی ہیمپر کرتی ہے، رکاوٹ ہوتی ہے اس میں۔ اس میں مختلف الآراء لوگ موجود ہیں کہ کوئی اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں یا کس کو نہیں سمجھتے ہیں، لیکن میری اپنی ذاتی رائے میں یہ ہے کہ جتنے بھی پولیٹیکل پلیئرز ہیں انہوں نے کسی بھی سیاسی جماعت کی جو پار ایکوزیشن ہے وہ اس کا لیجٹمیٹ ٹارگٹ ہوتا ہے۔ کسی بھی جمہوریت میں ایک سیاسی جماعت تشکیل اسی لیے دی جاتی ہے کہ وہ اس کے مروجہ قوانین کے تحت جو سیاسی طاقت کا حصول ہے وہ اس کے لیے لیجٹمیٹ ہوتا ہے، اس پہ آپ اس کو کسی صورت کرٹیسائز نہیں کر سکتے، اس کا انہیرنٹ رائٹ ہوتا ہے کسی بھی سیاسی جماعت کا۔ ان سیاسی جماعتوں میں اگر وہ جو نیشن سٹیٹ کے جو سٹرکچر ہے اس کے اندر ایک لیجٹمیٹ پولیٹیکل پاور کے حصول کے پروسیس میں وہ پورے کے پورے سٹرکچر کا بگاڑ چاہتے ہیں تو اس پہ ضرور سوالیہ نشان اٹھنا۔ 9 مئی کیا تھا؟ یوم سیاہ یا اس سے بڑھ کر کچھ اور؟ دیکھیں، 9 مئی میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا سوشل اور پولیٹیکل آرڈر تھا، جس کو کانسٹیٹیوشن بھی گارنٹی کرتا ہے، جس کو آپ کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان موومنٹ کی بنیادیں جو تھی نا وہ کسی ویژن کی بنیاد پہ تھی، وہ ہم نے حاصل کی نہیں کی اس بحث میں ہم پڑھ سکتے ہیں، بہت سارے جگہوں پہ ہماری کوئی بہت آئیڈیل سچویشن نہیں ہے، لیکن اس سفر کی طرف ہم گامزن ضرور ہیں۔ کیا اس سفر کے دوران آپ ناراض ہو کے بیٹھ کے گھر کو ماچس کی تیلی لگا کے آگ لگائیں گے؟ کیا یہ اپروچ درست ہے؟ قطعاً نہیں ہے۔ کتنا ہی اسٹرانگ جواز اس کے لیے موجود نہ ہو، کتنا ہی آپ کے پاس جو ہے نا ایک سیاسی مواد اس کے پیچھے موجود نہ ہو، اس طرح کی حرکت اور اس طرح کی اپروچ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے۔ مستقبل کیا ہوگا تحریک انصاف کا اور عمران خان کا 9 مئی کے واقعے کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں اگر تحریک انصاف کا کارکن ہوتا یا ان کی لیڈرشپ رول میں ہوتا، جو پہلا جملہ اور جو پہلا لفظ میں نے استعمال کرنا ہوتا اگر ایسی حرکت میرے کارکنوں سے ہو جاتی، میں نے اس کو جینونلی کنڈیم کرنا تھا، میں نے اپنے آپ کو اس سے دور کرنا تھا، اور دور اس وجہ سے نہیں کرنا تھا کہ اس کے اثرات میرے ممکنہ سیاسی مستقبل میں کیا ہوں گے، بلکہ میں نے اس لیے دور کرنا تھا کہ ریاستی فکر کے حوالے سے، ریاستی نظریے کے حوالے سے میرا جو انداز سیاسی فکر ہے اس کی ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ اس قسم کے وینڈلزم سے اپنے آپ کو اور اپنی جماعت کو دور رکھا جائے، جو بدقسمتی سے تحریک انصاف الیکشن میں جا سکتی؟ الیکشن میں تو وہ جا رہے ہیں میرے خیال میں۔ آپ لاگ کریں گے؟ کیونکہ 9 مئی کا آپ نے کنکلوڈ کرنا ہے کیس ابھی، دیکھیں اس کی امپلیکیشنز ہوں گی فار عمران خان، فار پی ٹی آئی۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کروں، اس میں جو قوانین ہیں، جو مروجہ قوانین ہیں ہمارے ہاں، ایسا نہیں ہے کہ میں کسی مغل حاکم کی طرح جو ہے نا ایک فرمان جاری کروں گا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ سیاسی پروسیس میں حصہ لے سکتی ہے یا نہیں لے سکتی ہے، نہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے۔ ڈیو پروسیس آف لا ہوگا، ڈیو پروسیس آف لا میں یہ تمام چیزیں جو ہیں ان پہ ڈیلیبریشنز ہوں گی، اس کے بعد جو بھی ان کے حق میں یا ان کے مخالفت میں جو فیصلہ آئے گا اس کے بھی اپیلنٹ اتھارٹیز وہاں موجود ہوں گی، اور اسی اپیلنٹ پروسیس سے وہ گزرنے کا اختیار ان کو حاصل ہوگا، اور جتنے وقت میں وہ کنکلوڈ ہوگا اس کے ہم سب پابند ہوں گے۔ کاکڑ صاحب، یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ ہیں۔ کاکڑ صاحب، عمران خان کی ذات جو ہے وہ
بیشتر مقدمات میں شاید سینٹرل فگر ہوں گے 9 مئی کے اندر بھی، اور سائفر کے حوالے سے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ آج بھی تحقیق ان سے بھی ہوئی ہے شاہ محمود سے، بلکہ شاہ محمود کو ہتھ کڑیوں میں لایا گیا، میرے خیال میں یہ درست کام نہیں تھا۔ لیکن عمران خان، پہلے عمران خان کا ہی جواب لے لوں، عمران خان کے اوپر بوجھ لگتا ہے کہ بہت زیادہ ہے، مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ اسی قانون کے راستے پہ آگے چلے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ جو ابھی امینڈڈ فارم میں ہمارے سامنے ہے تو وہ الیکشن کے لیے ایلیجبل ہوں گے، کوالیفائی کریں گے، مجھے لگتا ہے نااہل نہ ہو جائے۔ دیکھیں، میں اس کی انٹیسپیشن تو میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ نہ میرے پاس کوئی جوڈیشل مائنڈ ہے، نہ میں کسی جوڈیشل پروسیس کو انفلوئنس کر سکتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں۔ وی لیو اٹ ٹو دا کورٹس، دا فیٹ آف اینی انڈیویجول، بی اٹ عمران خان صاحب یا کوئی اور صاحب۔ شاہ محمود کو ہتھ کڑی لگانا درست ہے؟ دیکھیے، شاہ صاحب، میرا تو ان کے ساتھ ویسے ذاتی طور پہ بڑا اچھا تعلق رہا ہے۔ کسی فرد کو ہتھ کڑی لگانا، کیا قانون کے اندر ہتھ کڑی لگانا ایک ایسا عمل ہے جس کی قانون اجازت دیتا ہے یا نہیں دیتا؟ یہ سوال زیادہ اہم ہے۔ اگر قانون اس کی اجازت دے رہا ہے تو بالکل وہ ہتھ کڑی پہنانا درست ہے، اور اگر قانون ان کو ہتھ کڑی پہنانے کی اجازت نہیں دے رہا تو وہ ایک غیر قانونی عمل ہے۔ نواز شریف جب پاکستان گئے تھے اس وقت، اور اب جب پاکستان واپس آئیں گے تو کیا ان کے ہاتھوں پہ ہتھ کڑی ہوگی؟ کیونکہ وہ کنوکٹڈ تھے، جیل سے گئے تھے باہر۔ اس کا فیصلہ جو طے قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ قانون کی روشنی میں کریں گے۔ اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو چین ہونا چاہیے، وہ اس راہ کو اختیار کریں گے۔ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، چین کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ وہ ڈسکریشن ہے جو آن گراؤنڈ آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسی کے جو لیڈرشپ ہے وہ کرتے ہیں، اور آئی ہوپ کہ دے ڈو اٹ ٹو دا بیسٹ آف دیئر ایبلٹی۔ آج یہ آپ کا بیان تھا کہ ایک زمین ہے ایک ہی قانون ہوگا، تو میرے لیے کافی یہ چیلنجنگ ہوگا آپ کی ریئیکشن دیکھنا، کیونکہ لا انفورسمنٹ ایجنسی فیڈرل لیول پہ بھی اور پروونشل لیول کے اوپر بھی فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ سے رہنمائی لے کر ایکٹ کرتی ہیں۔ تو ایک لائکلی سناریو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں تو پھر ان کو دوبارہ ہتھ کڑی کے اندر ہی آپ جیل میں لے کر جائیں گے، کر پائیں گے آپ؟ یہ نہیں مجھے معلوم۔ دیکھیں، میں تو اس کو چیلنج نہیں لے رہا، اس لیے میں چیلنج نہیں لے رہا کیونکہ یہ میری خواہش کے مطابق میں نے اس پہ فیصلہ نہیں کرنا کہ میری کیا خواہش ہے کہ میاں نواز شریف صاحب وہ بیہائنڈ دا بارز ہوں یا وہ آزادانہ طور پر اپنی جو موومنٹ ہے وہ کر سکیں۔ میں دوبارہ آپ کے سامنے یہ سرنڈر کرتے ہوئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں پہ قوانین اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی لیڈرشپ موجود ہے، جو بھی حرکت وہ کریں گے وہ آئیدر ان کو بیہائنڈ دا بارز بھیجیں یا فری موومنٹ الاؤ کریں۔ جوڈیشل پروسیس اور لا انفورسمنٹ، ان کی لیڈرشپ کا ڈیسیجن ہوگا، ہم وہاں پہ انٹروین کریں گے جہاں ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ ڈیفائی کر رہے ہیں قوانین کو۔ سر، بعض چیزوں کے اندر ہماری عدالتوں کے فیصلے جو ہیں بہت متنازع رہے ہیں۔ موجودہ سپریم کورٹ نے 63A کا فیصلہ کیا، ہمارے یہاں پولیٹیکل کرائسس میں اضافہ کیا۔ نواز شریف کی نااہلی کا فیصلہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ڈیسیجن تھا۔ عمران خان کا انجام کیا ہوگا پتہ نہیں۔ عدالت کو قانون کو سامنے رکھ کے فیصلہ کرنا چاہیے، وشیز کے اوپر فیصلہ نہیں کرنا۔ یہ ہماری عدالت نہیں کر پائی، کیا اس کے لیے کچھ آپ کے پاس گنجائش ہے اس کو ٹھیک کرنے کی؟ دیکھیں، ہم جو فورتھ کمنگ چیف جسٹس آف پاکستان ہیں ان کا میرے صوبے سے بھی تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو تحریک پاکستان سے ان کے آباء و اجداد کا جو تعلق ہے وہ فکری اور نظریاتی طور پہ بھی ان کو ایک انلائٹن ماڈرن پاکستانی سٹیزنری کو جس طرح ہونا چاہیے اس قسم کی شخصیت کا کردار کے طور پہ میں ان کے متعلق سوچتا ہوں۔ اور جو ہمارا انہیرنٹ کرمنل جسٹس سسٹم کے چیلنجز ہیں، جو ہمارے سول لیٹیگیشن کے چیلنجز ہیں، جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل کوسچنز ہیں، اور اس میں جوڈیشل انٹرونشن بعض اوقات ایسے ڈیسیجن میکنگ اس میں ہو جاتی ہے جو بعد میں آپ کی سیاسی تاریخ میں آپ کو ہانٹ کرتی ہیں۔ یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن کے متعلق میرے خیال میں اٹس ہائی ٹائم کہ ڈفرینٹ سیکشن آف سوسائٹی کو بھی، بار اور بینچ دونوں کو، انٹیلیجنشیا کو، میڈیا کو، تمام لوگوں کو اس ڈائلاگ کا حصہ بننا چاہیے کہ آہستہ آہستہ اس کو اپنے ایکچوئل رول کے جانب کیسے جانا چاہیے۔ سر، فائز عیسیٰ صاحب سے آپ کی طرح میری بھی بڑی اچھی توقعات ہیں، اللہ کرے کہ وہ ڈیلیور کریں، ناکام نہ ہوں، کیونکہ ماضی میں 3-4 چیف جسٹسز جو تھے وہ سیاست کی نظر ہو گئے، لیکن ایکسیپشنل سرکمسٹانسز ہوں گے۔ پرائم منسٹر بلوچستان سے، چیف جسٹس آف پاکستان بلوچستان سے، چیئرمین سینٹ بلوچستان سے، اور اگر الوی صاحب کنٹینیو نہ کر سکے ان آفس تو ممکنہ طور پر آپ کے جو صدر کی پوزیشن ہے وہ بھی سنجرانی صاحب کے پاس ہوگی۔ تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بلوچستان کے ایشوز ایڈریس ہوں گے؟
دیکھیں، بلوچستان کو یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ملی ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ فیڈریشن کے اندر اس کا فٹ پرنٹ بہت بڑا ہے۔ فیڈریشن کے اندر فٹ پرنٹ بڑھنے کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں ہماری سینس آف رسپانسبلٹی بھی بڑھتی ہے اور ہماری اکاؤنٹیبلٹی بھی بڑھنی چاہیے۔ بلوچستان کے لوگوں کو یہ ضرور دیکھنا اور سوچنا چاہیے، چاہے وہ میرے حوالے سے ہو یا کسی اور شخص کے حوالے سے ہو، کہ یہ جو اپنی انکمبنسی ہے وہ کن چیزوں کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ کیا میں کل 3 ماہ بعد 6 ماہ بعد میری جو ٹینیور ہے، میرا جو ٹینیور ہے وہ میرے پرسنل جو معاملات ہیں ان کو بہتر کرنے میں گزرا ہے، یا ایک عام بلوچستانی کے پولیٹیکل اور اکنامک رائٹس کو انشور کرنے میں کوئی رول میں نے پلے کیا ہے۔ کسی نے زیادہ عرصہ اگر کیا ہے اس کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ جوڈیشری کے حوالے سے قائد صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ ان کا چیلنج بلوچستان کے ساتھ ساتھ زیادہ یہ ہے کہ جو لوور جوڈیشری کی پرفارمنس ہے، اپیلیٹ اتھارٹیز ہائی کورٹس کی صورت میں ہیں، سپریم کورٹ کی صورت میں ہیں، وہ تمام کے تمام جہاں پہ ہماری جوڈیشل لیگزٹی ہے اس کو وہ عام لوگوں کے سینس آف جسٹس کو ایڈریس کرتے ہوئے کم سے کم وقت میں بہتر قوانین جو موجودہ ہیں اور مروجہ ہیں اس کے ذریعے کیسے انشور کرتے ہیں، اور ہمارا جو انڈیکس ہے جوڈیشل انڈیکس ٹو پرفارم، اس میں کہاں تک بہتری آتی ہے، وہ بہت بڑا چیلنج ہوگا۔ کاکڑ صاحب، یہ گفتگو جاری رہے گی، ایک بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں، وزیر اعظم پاکستان ہمارے ساتھ ہیں۔ سر، ایک ایشو جس پہ دلی خواہش ہے، پتہ نہیں آپ لوگ کتنا کام کر سکتے ہیں، آپ بھی اور فائز عیسیٰ صاحب بھی، وہ ہے مسنگ پرسن کا معاملہ۔ ہمارا ابھی بھی ایک جرنلسٹ ہے عمران ریاض، پاکستانی سرزمین سے ہی کہیں لاپتہ ہے نا، تو وی شوڈ ڈو سم تھنگ کہ یہ نہ ہو۔ بلوچستان کی بھی جو شکایت آتی ہے اسی وجہ سے آتی ہے، تو ہر شخص گنا جانا چاہیے، آپ کے انٹرنمنٹ سینٹر میں بھی کوئی ہے تو وہ بھی گنا جانا چاہیے۔ اس کے اوپر کچھ آپ کر سکتے ہیں؟ بہت سارے لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ جی، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں، میں آپ کو ایک عرض کرتا چلوں، یہ ایک بہت ہی کمپلیکس ویب ہے، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جتنا نظر آتا ہے۔ انفورس ڈس اپیئرنس جو ہے نا، وہ پاکستان کے حوالے سے ہی مسئلہ نہیں ہے۔ انفورس ڈس اپیئرنس کمیٹی پوسٹ سیکنڈ ورلڈ وار سے لے کر ابھی جو 50 60 70 سال گزرے ہیں اس کے 1945 کے بعد، وہ ساؤتھ امریکہ میں بھی ایک چیلنج رہا ہے، لیٹن امریکہ میں بھی چیلنج رہا ہے، خصوصی طور پہ جب کولڈ وار میں کمیونسٹ رجیمز اور کیپٹلسٹ ڈکٹیٹرز ہوتے تھے، ان کے بیچ میں جو ہے نا یہ ایک ٹول کے طور پہ استعمال رہا۔ پاکستان میں آ رہا ہوں، یہ صرف پاکستان کا ایکسکلوسیو نہیں ہے، ہندوستان میں اس وقت میں ایک جگہ دیکھ رہا تھا کہ جو انفورسڈ ڈس اپیئرنس کمیٹی ہے یو این کی، اس نے بلوچستان کے حوالے سے جو، کیونکہ ان کا ایک میکانزم ہے، لوگ مجھے اس میں غلط لے لیتے ہیں کہ میں اس کو ڈینائی کر رہا ہوں، میں کسی چیز کو ڈینائی نہیں کر رہا ہوں۔ جب آپ کہتے ہیں کہ میرا فلاں فرد لاپتہ ہے، تو سب سے پہلے تو آپ کو اس کی امیڈیٹ فیملی ٹری دینی پڑتی ہے، پھر اس کی ایکسٹینڈڈ فیملی کا ڈاٹا دینا پڑتا ہے، وہ اس وجود کو اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے، دوسرے فیز میں اس وجود کے لاپتہ ہونے کی طرف جایا جاتا ہے۔ اس میں جو تعداد بلوچستان کے حوالے سے وہ 50 تھی، اور جو ہندوستان کی کشمیر کے لاپتہ یا انفورس ڈس اپیئرنس لوگ تھے وہ 8000 کے تھے، لیکن جو ڈرم بیٹ ہے وہ ہمیں یہاں زیادہ سنائی دیتی ہے، وہاں کم سنائی دیتی ہے۔ کیا 50 ہونے چاہیے؟ ایک بھی نہیں ہونا چاہیے۔ میں جس چیز کی طرف آ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ایز اے پروپیگنڈا ٹول بھی جو آپ کے پاس نان اسٹیٹ ایکٹرز ہوتے ہیں، وہ ایک بیانیے کی جنگ بھی آپ سے لڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف وہ کائنیٹک کی لڑائی لڑ رہے ہوتے ہیں، وہ آپ پہ خود کو حملہ آور بھی بھیج رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی ٹارگیٹڈ کلنگ بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ آپ کی اسیسینیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں بیانیے کی جنگ بھی لڑ رہے ہوتے ہیں۔ اس میں وہ اپنے آپ کو اخلاقی طور پر برتر ثابت کرنا چاہتے ہیں، اور ریاست کو اخلاقی دیوالیہ پن کے طور پہ اس کو ثابت کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ ایتھیکل بینکرپسی کا شکار ہے۔ اس کا بیلنس میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ملائن نہ ہو رہی ہوں، اس پہ بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ ساتھ ساتھ میں ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو جو لیگل فریم ورک آپ کے پاس ہونا چاہیے، جہاں پر آپ ان ٹیررسٹ کو کنوکٹ کر سکیں، ان کی کنوکشنز کو انشور کر سکیں، ان کی انویسٹیگیشن میں آپ مختلف لیگل ٹولز لا سکیں، وہ آپ دینے کو تیار نہیں ہے۔ کسی بھی پارلیمنٹ میں آپ ڈیلیبریشن نہیں کرتے۔ 80,000 افراد شہید ہو گئے ہیں،
4,000 لاپتہ افراد کے متعلق تمام پاکستان بولنا چاہتا ہے. ایک شخص اس صدا کے ساتھ مجھے نہیں نظر آتا جو کہے کہ ان 80,000 مقتولین کے قاتلوں میں سے کتنوں کو سزا ملی اور کیوں نہیں مل رہی ہے. کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہمارے جو بچے شہید ہوئے ہیں، وہ بچہ پولیس میں شہید ہوا ہے، وہ بچہ فوج کا شہید ہوا ہے، وہ بچہ سیاستدان کا شہید ہوا ہے، وہ بچہ لائر کا شہید ہوا ہے، میڈیا کے کسی بندے کا شہید ہوا ہے، آخر ان کے قاتل کہاں ہیں؟ سر 65 اور 71 کی جنگوں سے زیادہ ہم نے اپنے فوج کے جوان جو ہے شہید کروا لیے اس وار آن ٹیرر سو کالڈ جو تھی اس کے نتیجے میں. افغانستان سے اسلحہ اور حملہ ٹیررزم کی شکل میں ابھی بھی پاکستان پہ ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکیں گے؟ اسلحہ بھی آ رہا ہے ابھی تک. دیکھیں، میں آن ریکارڈ کہہ چکا ہوں اور دوبارہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ وہاں پہ جو اسلحہ ہے، میں اس کو کسی مملکت، خصوصی طور پر امریکہ کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ میں اس کو کسی کانسپریسی تھیوری سے نہیں لنک کر رہا ہوں کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ اسلحہ چھوڑا ہے. انہوں نے 20 سال افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ کی، کوئی اراؤنڈ $2 ٹریلین وہاں پہ خرچ ہوئے، جس میں سے لگ بھگ کوئی 80 سے 125 ارب کی مالیت جو ہے وہ افغان نیشنل آرمی کی ٹریننگ، کیپیسٹی بلڈنگ، اسلحہ، مختلف چیزوں پہ ان کا انویسٹ ہوا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 48 گھنٹوں کے اندر اندر جو ہے وہ پوری کی پوری اے این ایف جو تھی وہ ڈس اپیئر ہو جاتی ہے. اچھا، وہ ڈس اپیئر، وہ صرف اپنے وردیاں اتار لیتی ہے اور کچھ کہیں پر ان کی تعداد 3-3.25 لاکھ تھی کاغذوں میں، اور ایکچوئل کوئی کہتے ہیں 70,000 تھے، کوئی کہتے ہیں 1.25 لاکھ تھے، کوئی ڈیٹا میں بھی کنٹروورسی موجود ہے. لیکن ان کو جو اسلحہ اویلیبل تھا وہ کہاں گیا ہمیں کچھ نہیں پتا. لیکن یہ ضرور پتا ہے کہ پھر ایک بلیک مارکیٹ میں سینٹرل ایشیا کے بارڈر سے لے کر مڈل ایسٹ تک، مڈل ایسٹ سے لے کر ترکی تک، جگہ جگہ بلیک مارکیٹ میں یہ اسلحہ بک رہا ہے. اور جو نان سٹیٹ ایکٹرز ہیں وہ ہمارے ہاں، ہمارے کیس میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے، یہ گروہ جو ہیں یہ ان کا استعمال بھی کر رہے ہیں. اور جو پاکستان میں حملے ہوئے کیا اس میں اس اسلحے کی نشاندہی ہوئی؟ اس اسلحے کی نشاندہی نہیں، اس اسلحے کا استعمال ہو رہا ہے. ہمارے جو پنجگور میں حملہ ہوا، ہمارا جو نوشکی میں حملہ ہوا، وہ جس سوفسٹیکیشن کے ساتھ ہوا، اس میں ایڈڈ ویپنری کا وجوہات تھیں. ٹی ٹی پی ہے یا داعش ہے یا دونوں ہے؟ بی ایل اے، ٹی ٹی پی، داعش تینوں ہیں، تینوں جو ہیں، چونکہ بلیک مارکیٹ میں اویلیبل ہے. آپ اس کو ختم کیسے کریں گے؟ دیکھیں، انشاءاللہ العزیز ہم اس کو ختم کریں گے، کنٹرول کریں گے. ہمارے اندر اس کی کیپیسٹی، ڈٹرمنیشن اور سینس تینوں موجود ہیں. ایک آرمی چیف نے بڑی سٹرونگ سٹیٹمنٹ دی تھی اور مجھے تو ویلکم سٹیٹمنٹ لگی تھی. انہوں نے کہا کہ جتنے انلیگل افغان پاکستانی سرزمین پر ہیں ان کو دوبارہ افغانستان بھیجیں گے، جو لیگلی یہاں پر موجود ہیں اس کی میزبانی کریں گے. ہمیں اس پہ کام کرنا چاہیے. نہیں، ہم اس پہ کام کرنا چاہیے نہیں، ہم اس پہ کام کر رہے ہیں. اور اس میں جو ہمارا رجسٹرڈ ریفیوجیز ہیں جو کیمپوں میں ان کی رجسٹریشن یو این ایچ سی آر کے قوانین کے تحت، جو ہمارے انٹرنیشنل کنونشنز ہیں ان کے تحت ہوئی ہیں، ہم بالکل پابند ہیں کہ ہم ان کو یہاں پہ 1.1 ملین پر 1.8 ہے یا 1.7 ہے اس کی تعداد. باقی سارے انلیگل کتنے؟ میں آ رہا ہوں اس پہ. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے آئیڈینٹی تھیفٹ کی ہے، آپ کے میرے جو ہے نا فیملی ٹریز میں گھس کے کسی نے آئی ڈی کارڈ بنوا لیے ہیں، کسی نے پاسپورٹ بنوا لیے ہیں. ایک ایکسرسائز چل رہی ہے کہ ان کو بھی سارٹ آؤٹ کیا جائے اور ان کے متعلق بھی پتہ لگایا جائے، اور جتنے بھی ایکسس ہمارے ڈیٹا سسٹم کے تحت جو وہ گھسے ہیں ان کو ہماری آئیڈینٹی پیپرز ڈینائی کیے جائیں. اور تیسری وہ تعداد ہے جو بالکل ایلین ہے، ان کے پاس کسی قسم کا جواز نہیں ہے یہاں رہنے کا، نہ ان کے پاس کوئی پاسپورٹ ہے، نہ ان کے پاس کوئی ویزا ہے، نہ انہوں نے کوئی ہمارا ڈاکومنٹ، ایون فورج ڈاکومنٹ بنایا ہے. تو وہ فوری طور پہ ان کو ہم انشاءاللہ واپس افغانستان کی طرف بھیجیں. کتنی تعداد ہے ان کی؟ تعداد میرے پاس اس وقت اس کا ڈیٹا نہیں ہے، لیکن بہت بڑی تعداد. اور ریپیٹریشن کب سٹارٹ ہوگی؟ آپ کو بہت کوئی ٹائم لائن میں نہیں دینا چاہ رہا، لیکن جلد ہوگا. جلد ہوگا. بالکل اینڈ پہ آ گیا ہوں. ایک سوال میں اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر آپ نے کافی زور دیا کہ بلوچستان سے لیڈرشپ ہے تو ہمیں بھی اینڈ پہ اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. کئی جو پولیٹیکل لیڈرز کے اوپر کیسز تھے، نیب لا کو امینڈ کر کے کافی لوگوں نے اپنا کیس ویس معاف کروا لیے ہوئے تھے، لیکن جن کے اوپر جینوئنلی کیس ایگزسٹ کرتے ہیں، کیا پروو کریں گے اس کو انڈیپینڈنٹلی ارسپیکٹو کہ وہ سیاسی وابستگی کیا ہے؟ دیکھیں، جینوئن اکاؤنٹیبلٹی کا میں پرسنلی ڈیپلی میری کنوکشن ہے کہ یہ ہونی چاہیے، کیونکہ جو
डेमोक्रेसी है ना, परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी, आपके वजीर आज़म के रहते हुए ये काम होगा? मैं अर्ज करता चलूं कि जो परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी है ना, वो विदाउट एक ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी सिस्टम के बगैर मुमकिन है ही नहीं। लेकिन उसको एज अ टूल के तौर पे कि वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो, वो जो उसकी एसेंस है ना, वो सारे के सारे को बर्बाद कर देती है, वो नहीं होनी चाहिए। क्या ट्रांसपेरेंटली आप इसको करना चाहेंगे अपनी वज़ारत उज़्मा के दौरान? ऑफ कोर्स हम करना चाहेंगे भी, और हम इंशाल्लाह आपको करके दिखाएंगे भी। करके दिखाएंगे, क्योंकि बाज़ खबरें आती हैं कि वो किसी का नाम नो फ्लाई लिस्ट में आ गया, कहीं से कैश रिकवर हुआ, तो अगर ये प्रोसेस अबव बोर्ड रह के चले तो अच्छी बात है। विच हंट तो नहीं होगा, लेकिन इंसाफ विच हंट के ना हम कायल हैं ना हम इंसाफ होगा। हत्तुल विसा कोशिश करेंगे कि वो मेरिटोक्रेसी को इस्टाब्लिश कर सके। अनवारुल हक काकड़ साहब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, बहुत शुक्रिया आज के प्रोग्राम में आपने हमें ज्वाइन किया। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।